جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ میں آج اپنی ہم حقیقت میں ہماری زبانیں ناپاک ہیں، اس قابل نہیں کہ ہم قرآن ان زبانوں پر چڑھائیں جو غیبت بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھو۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جزا اللہ عنا محمد معہ۔ میں جسارت کرتا ہوں کہ اس بات پر اظہار کروں کہ آپ نے اپنی ترجیحات کیسے بنانی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ اب چچی کا حق ماں پر تو نہیں غالب ہو سکتا نا، دونوں میں تقابل ہو جائے تو ماں کے جذبات، ماں کی اطاعت۔ تو یہ ترجیحات ہیں، پرائرٹیز کہتے ہیں انگریزی میں۔ ہم نے پرائرٹیز کو مرتب کرنا ہے، متعین کرنا ہے۔ بس جب آپ پرائرٹیز کو متعین کر لیں گے تو کام جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کو پرائرٹیز کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بک شیلف میں بہت ساری کتابیں رکھی ہیں، تو وہ کتابیں آپ نے مختلف جگہ پر سکیٹرڈ بکھری ہوئی، وہ کتابیں آپ نے رکھ دی ہیں۔ ساری کتابیں یوزفل ہیں، تو ساری کتابیں آپ کے پاس ہیں، لیکن کتابوں کی تقسیم اور اس کی پلیسنگ وہ آپ نے غلط کر دی ہے، جس کی وجہ سے لائبریری کا حسن خراب ہو گیا ہے۔ دیکھیے، کوئی نئی چیز تو نہیں کرنی، کوئی نئے اسباب حاصل نہیں کرنے، انہی اشیاء میں جو آپ کو میسر ہیں آپ نے ترتیب اور تنظیم ان کو آرگنائز کرنا ہے۔ آپ سے پتہ کیا ہو گیا، کچھ آپ سے غلطی ہوگی، بے دہانی میں ہوگی، نہ چاہتے ہو گئی کہ آپ کے پاس کیمسٹری کی بک بھی ہے اور اس کی کوئی نفی نہیں، آپ کے پاس الجبرا بھی ہے، اسٹیٹسٹک بھی ہے، جیوگرافی بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، لیکن شریعت نے ان علوم کی بھی رسپیکٹ اور ان کی بھی افادیت کو تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ کوئی بے دین ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے پاس قرآن شریف بھی ہے اور آپ کے پاس بخاری شریف بھی ہے اور مسلم شریف بھی ہے، اور آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی کتاب اسوہ حسنہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بھی موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے، اس سب کے باوجود آپ ڈس آرگنائزڈ ہیں، اس سب کے باوجود آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اس سب کے باوجود آپ کے ذہن میں انتشار ہے اور آپ کے مقاصد جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا مبہم اور آپ اس کی غیر واضح ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا نظم نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، دین اتنا آسان ہے اور دنیا گزارنی بھی بڑی آسان ہے۔ اگر دنیا کو میں پھر پڑھوں، اگر دنیا کو دین کے مطابق گزار لیا جائے، یہ آپ نے اللہ سے پہلے سنا، لوگ تو کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دین لاگو کہاں کریں گے، دین لاگو کہاں کریں گے دنیا پر۔ سورہ نساء پوری نکال دیجیے، آپ شادی نہ کیجیے اور نکاح نہ کیجیے، سورہ نساء آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ مال آپ کے پاس نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ حج آپ کے پاس نہیں ہے، مال اور صحت، حج آپ کے اوپر اپلیکیبل، آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ بیٹھ جائیں تسبیح کے ساتھ، مبارک ہو آپ کو تسبیح، تو کتاب البیوع پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یوں زندگی کا نظام چند ایک لوگوں کے ساتھ تو یوں چل سکتا ہے، سبھی ایسے ہو جائیں تو نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم نے دین کو پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ دنیا کے اوپر، دین کو دنیا پر چڑھانا ہے۔ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا دین کے مطابق گزاریں،
ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا گزاریں اسلام کے مطابق۔ تو آئیے میں اس شیلف کی طرف واپس چلوں۔ تو میں آپ سے اس شیلف کی بات کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے۔ اچھا آپ سنیے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ بخاری شریف کو آپ کے نا 5 خانے ہیں، بخاری شریف کو آپ نے لویسٹ خانے میں رکھ دیا، غلطی ہو گئی۔ اس کو اٹھائیے، اسی بخاری شریف کو، کوئی نہیں کوئی نئی بخاری شریف نہیں، وہی جو آپ کے پاس ہے، اسے اٹھائیے، اس مبارک کتاب کو سب سے اوپر رکھ لیجیے۔ غلطی ہو گئی، آپ نے دوسرے نمبر پہ نا قرآن مجید، اللہ اللہ، اس کو اٹھائیے اور اس کو سب سے اونچے جگہ پر رکھ دیجیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے پاس اسوہ حسنہ تھا، اس کو بھی اٹھائیے۔ اور جو آپ کی پہلا تو خانہ بھر گیا ایسی کتب سے، کسی میں بخاری شریف، کسی میں ترمذی شریف، کسی میں ابو داؤد اور ابن ماجہ نسائی، یہ کتب آپ نے رکھ لیے اور قرآن کی تفسیروں کے ساتھ پہلا خانہ بھر گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے اسوہ حسنہ جو تھا نا، وہ چوتھے خانے میں رکھا ہوا تھا، تیسرے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو نا دوسرے خانے میں رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں دوسرے خانے، پہلے 2 خانے آپ سے مختص کر کے، اس کے بعد آپ تیسرے خانے میں جو بھی لکھنا چاہیں، حقوق والدین رکھ لیں اور جو بھی آپ اور اس کے بعد آپ کو اتنے خانے بچتے ہیں، کیمسٹری بھی رکھی ہے، فزکس بھی رکھی ہے، الجبرا بھی رکھی ہے، اسٹیٹسٹک بھی رکھی ہے، میڈیکل سائنس کی بک بھی رکھی ہے، دیکھیے ادھر بھی میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری کتابیں آپ بھی رکھ لیجیے۔ اب آپ نے نظم کو صحیح کر دیا، ان آرڈر آف پریفرنس، ترجیحات کے پیش نظر آپ نے کتابیں لکھی۔ اب وہی شخص ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ترجیحات کو قائم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بد نظمی، بدصورتی اور بے دینی پیدا ہو گئی تھی۔ اب آپ کی شخصیت میں خوبصورتی، نظم اور دینداری پیدا ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اس آیت سے سیکھیں گے ابھی، اور اس کو آپ نے بار بار سنا اور پڑھا، دل پر لکھ لینے چاہیے۔ اور ایسی حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے آیت کریمہ میں کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت خود، میں کیا کروں، جیسے کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کوئی اللہ کی شان میں الفاظ کیسے ہوں گے، جیسے کہتے ہیں نا، گارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا، محافظ۔ اللہ خود محافظ ہے۔ میں تمہیں دیکھ کے تو میرے ذہن میں حلیف بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے ذہن میں آ گیا کہ سیکورٹی گارڈ ہیں، کیسی حفاظت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خبردار، میرے محبوب سے تجاوز نہ کرنا، بدتمیزی، میرے محبوب کا اتباع کرنا، وما نہاکم عنہ، تمہیں جس بات سے روکیں رک جانا، خبردار، وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دیں اس پر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد یہاں تک معاملہ نہیں ہے، یہ تو تھا اعمال کا محبتیں بھی سب سے زیادہ میرے محبوب سے کرنا۔ خبردار، اگر بیوی کی محبت میرے محبوب سے زیادہ کر دی، خبردار، فتربصوا، میں سزا دوں گا، انتظار کرو پھر سزا کا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے بیوی کی محبت کو حضور کی محبت پر غالب کر دیا، اور بے وقوف، بیوی کی محبت بھی اس شیلف کے اندر موجود ہے، لیکن تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے سب سے اوپر والے شیلف میں بیوی کی محبت ڈال دی اور نچلے خانے میں، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اس میں حضور کی محبت ڈال دی۔ تو حضور کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے، بیوی کی بھی محبت رکھی ہے، اور بیوی کی محبت کب کہا ہے کہ نہ رکھو، وہ تو ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے بیوی کی محبت کو رسول اللہ کی محبت پر، شریعت کی محبت پر، قرآن کی محبت پر، دین کی محبت پر، اللہ کی محبت پر چڑھا دیا۔ اس بیوی کو نیچے اتارو اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اس پر غالب کر دو، اور پھر جو مرضی کرو، پھر بیوی کی محبت کو بے شک جہاں مرضی سب پہ غالب کر دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اتنی سی اجازت ہے، بے شک تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم بیوی کی محبت کو جیسے مرضی لے لو، پھر تم پہ کوئی نہیں ہے، تم پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن جب تم بیوی کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، باپ کی محبت کو، ماں کی محبت کو، ماں کی محبت کو، ماں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دو گے، پھر دیکھ لو، خبردار،
اللہ رب العزت بالکل برداشت نہیں کر رہے. فتربصوا، انتظار کرو کس بات کا؟ میں ناراض ہو جاؤں گا، ناراضگی کے بعد میں تمہیں پنشمنٹ دوں گا، سزا دوں گا، چاہے میں تمہارا سکون قلب سلب کر دوں، چاہے تمہیں بے چین اور بے قراری میں مبتلا کر دوں، جو بھی میں چاہوں میں کروں گا. لیکن تمہاری سزا کہ احب علیکم من اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی بیوی کو. قل ان کان آباؤکم، آپ ان کو بتلا دیجئے. قل محبوب آپ ہی بتلا دیجئے، میں اللہ آپ کو کہتا ہوں آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے. یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہوں نے شیلف کے اندر چیزیں غلط رکھ چھوڑی ہیں. یہ دنیا کی شیلف میں، یہ دنیا کی زندگی کی جو شیلف ہے، اس کے اندر چیزوں کو پراپر رکھیے، ان آرڈر آف پریفرنس، ترجیحات کے ساتھ رکھیے. یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے الجبرے کی کتاب اوپر رکھ دی، کیمسٹری کی ادھر رکھ دی، بخاری شریف ہم نیچے رکھ دی. بیوقوف، یہ ٹھیک نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن مقصود زندگی کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کو سب سے بلند رکھو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو سب سے اونچا رکھو. اس لیے کہا گیا کہ تم اپنی زندگی کو درست کرو. باقی یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹے کی محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی، یہ نہیں کہا گیا بھائی، ماں باپ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم انتہائی شقی انسان بن جاؤ گے، اور میرے نزدیک تو درندہ ہی بن جاؤ گے. میرے نزدیک بدصورت ترین آدمی بن جاؤ گے کہ تمہیں ماں سے محبت نہ ہو، تمہیں بیٹے سے محبت نہ ہو، بیوی سے محبت نہ ہو، برادری سے محبت. تم کیسے لوگ؟ تو تم تو بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت بن جاؤ گے. تمہاری شخصیت کا حسن تو اس وقت مبنی ہے کہ تم دوسروں سے پیار کتنا کرتے ہو، تم دوسروں کا خیال کتنا کرتے ہو، تم کیئرنگ کتنے ہو. تو ان چیزوں کے پیش نظر میں صرف عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ. اور ایک جانب کہہ دیا کہ دیکھو اس کا ادب کرو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں. بات کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. کنجی کس پہ لگتی ہے؟ ڈور پہ ہے. جنت کے ڈور کی کیز ہیں، یہ کنجیاں ہیں. آپ بتائیے کیا کنجیوں کے بغیر دروازے کھلتے ہیں؟ تو باپ کی ناراضگی سے دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ باپ کا ادب کرو، تو یہ تو امر ہے، یہ تو حکم ہے. وبالوالدین احسان، احسان کرو، ٹھیک ہے، اف بھی نہ کرو، ولا تنہر، اور ایسی کوئی جسر بھی نہ دو ان کی بات کو، نہ جھڑکو بھی نہ ان کو. اچھا، اب اتنا ادب کروانے کے بعد یہ کہہ دیا قل ان کان آباؤکم، تمہیں سمجھ نہیں کہ تم نے باپ کا ادب کرنا، لیکن میرے اوپر غالب نہیں کرنا. باپ کی محبت کو تم نے اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ ماں باپ کو محبت کے لحاظ سے دیکھنے سے حج عمرے کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن سنو، میں رب ہوں، میرا حق سب سے فائق ہے، سب سے سپیریئر موسٹ میں ہوں سب سے بڑا. تو سب سے پہلے حق میرا ہے، تو پہلے میرا حق ہے، ماں باپ کا حق بعد میں ہے. تو تم نے کیا کر دیا؟ غلطی کر دی، چیزیں غلط پلیس کر دی کہ تم نے ماں باپ کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیا. یہ وہ برداشت نہیں کرتے، یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. تم ایک ہمسائی کو لے آؤ اور ایک ہمسائی کو لے آؤ اور اماں کے سامنے کہ اماں میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن اس ہمسائی سے تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں. خود دیکھو کہ اماں کہے گی اچھا پتر جمعہ کے میں ایسی کر کے آپ تو ایسا نہ کرنا ہے. اچھا، بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، اور و عشیرتکم، جو تمہاری برادری کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد یہ تعلقات جو انسانی تعلقات ہیں، جذباتی، اور جن سے انسان کے ایموشنز بیدار ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد پھر باقی چیزوں کی طرف آگے وہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے کمائے، بڑی محنت سے کمائے، وہ سارا دن تم دکان پہ بیٹھ کے وہ محنت کر کے وہ مال کمائے، اور اب تم نے جمع کر لیے اور بینک میں رکھ دیے، وہ مال بھی تمہیں بڑے محبوب ہے. وہ اموال اقترفتموہا،
وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ، جہاں میں غلط ہو جاتا ہوں، وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں مندہ ہونے کا اندیشہ، کیوں کہ اگر ہم دین کے کاموں میں مشغول ہو گئے، علیہ کلمت اللہ کے لیے مشغول ہو گئے، اگر ہم کسی دین کی محنت میں، جوہد میں، جہاد میں اور دین کے ساتھ جڑ کر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اللہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا دھیان ادھر چلا جائے گا اور ہماری یہ تجارتیں کہیں مندی نہ پڑ جائیں. جیسے تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ فکر نہیں کہ تم نہ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، کچھ نہیں، اللہ تمہاری تجارتوں کی حفاظت کرے گا. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مندہ ہو جائے گا. تو تمہیں اپنے تجارتیں اتنی محبوب ہیں، تم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہیں اپنے مال جو تم نے جمع کیے وہ بھی تمہیں بہت محبوب ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ جو گھر ہیں نا، اللہ، ڈیفینس کے گھر، کارپیٹڈ، سینٹلی ایئر کنڈیشن ہاؤسز، بڑی بڑی بیٹھکیں، عمدہ قالین، خوبصورت پردے، قیمتی صوفے، آبنوس کے بنے ہوئے ٹیبل اور انگیٹھیاں، اور کچن کیبنٹس اور وارڈروب اور بیڈس، اور یہ چیزیں کہ جن کے اندر سامان آسائش، پوری الیکٹرانکس، ہر چیز موجود، سہولت کی، ٹھنڈے سپلٹ اور ٹھنڈے کمرے، اور گرم چکن اور گرم روٹیاں اور لذیذ مٹھائیاں، یہ تمہارے گھر کے اندر اس طرح موجود ہیں. تو تمہیں وہ اپنے مساکن، تمہیں اپنے گھر ترضونہا، جن کو تم بہت ہی محبوب سمجھتے ہو، جن کے اندر تمہاری جان اور روح نصیب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام اشیاء جن کا تذکرہ ہوا تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اگر یہ تمام اشیاء جن کا تذکرہ ہوا، یہ ماں باپ، یہ بیوی بچے، یہ تمہارے مال، یہ تجارتیں، یہ تمہارے گھر، اگر یہ سب کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احبیت کو بیان کیا گیا، احبیت کو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں. تو پھر سنو، فتربصوا، ہو تم اس بات کا نا پھر انتظار کرو، کیا، حتی یاتی اللہ بامر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی حکم بھیجے. کیسا حکم؟ تمہاری کشائی کا حکم، ناگواری کا حکم، تمہاری اصلاح کا حکم. کرونا وائرس، تاکہ تمہاری یہ جو مال بھی تمہارے کلیپس ہو گئے، کچھ عزیز و قارب بھی تمہارے اس دنیا سے چلے گئے، تاکہ ان کی محبتیں تمہارے اندر اس مشاہدے کے ساتھ کم ہو کہ دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری لذتیں ٹوٹیں، تمہاری پلاننگز ٹوٹیں، اور تمہارے بڑے بڑے طول عمل اور اسکیمیں جو ہے نا وہ بالکل چکنا چور ہو جائیں، اور تمہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا شروع کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور دیکھو جی، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، قوم کی طرف آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ظالم ہیں اور جو لوگ فاسق ہیں، اور فاسق سے یہ مراد ہے کہ جو ڈٹائی سے گناہ کرتے ہیں، اور ڈٹائی سے گناہ کرنے کے بعد اس پر توبہ بھی نہیں کرتے، اور فسق و فجور کے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، پھر اپنی اس فسق و فجور کو بڑے ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ جو کرونا وائرس تو آ گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آج ایک بڑی ہی اچھی نیوز ہے. ان کیا لکھا کہ بھئی یعنی کوئی
بہت کثرت سے، یعنی 90% سے زیادہ جو افیکٹڈ مریض تھے اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہم اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج ایک میں نے خبر پڑھی کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے بڑا ہی اس سے خوشی ہوئی کہ تباہی تو دنیا پر بڑی آئی لیکن پاکستان کو اللہ نے بچا لیا. وہ تباہی جو دنیا پر آئی ہمارے ملک پر نہیں آئی. اتنا خوبصورت فکر ہے، اتنی اس میں معرفت ہے، شکر کا مقام ہے. سچی میں آپ کو کہوں، پاکستان کی مٹی کو چاٹ لیجئے، اس مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لیجئے. ہم اگرچہ کہ اس دور میں ہیں کہ جس دور سے صحابہ پناہ مانگتے تھے، لیکن ہم اس وقت پاکستان میں ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بعد دنیا میں بیت المقدس کے بعد سب سے مقدس ترین جگہ پاکستان ہے، کیونکہ جہاں مدارس ہیں، جہاں علماء کرام ہیں. 10 لاکھ قرآن پاک یہاں روزانہ ختم کیے جاتے ہیں. حضرت حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ نے بتایا ہمارے خیر المدارس میں روزانہ 10,000 قرآن پاک 10,000 ایک مدرسے میں ختم ہوتے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے حفظ کے مدارس کو کھول دے. اللہ ہمارے حفظ کے مدارس کو کھول دے کہ وہ مجموعی طور پر 10 لاکھ قرآن پاک روزانہ پاکستان میں ختم ہوتے ہیں. لوگ جا کے جب مشقتوں سے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں اور جناب حضرت محترم علی جوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دیگے دیتے ہیں، اور یوں دیگے دینے کے بعد ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں شفا مل جائے گی. تو دیکھیے یہ تو اس سے بہت بڑا عمل ہے کہ جس جگہ پر جس ملک میں 10 لاکھ قرآن پاک روزانہ ختم ہوتے ہوں. اور یہ قرآن پاک پتہ کون سے ہیں؟ یہ عوام کے نہیں ہیں پیارے، یہ عوام کے نہیں ہیں. لیکن نا عوام تو حضرت 20-22 کروڑ عوام جو پڑھتی ہے، وہ مائیں جو گھروں میں ان کا نہیں ذکر کیا، یہ حفظ کے مدارس کا ذکر کیا ہے. اس لیے میں عرض کروں پاکستان کی مٹی کو چاٹ لیجئے، آنکھوں کا سرما بنا لیجئے. یہ بھی مدینے ہی کی طرز پر اس کی بھی تعمیر ہوئی ہے. اللہ اس کو مدینے کی ریاست بنا دے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم زندگی میں اچھے کام کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں حنیف، میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. جو لوگ محنت کر کے رزق حلال کما رہے ہیں وہ ولی اللہ ہیں. رزق حلال، وہ اللہ کے دوست ہیں. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد سے میں ماخذ کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ الکاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے. تم لوگ اللہ کے دوست ہو، تم ہاتھ سے محنت کرتے ہو. کوئی آدمی روڑی کوٹ رہا ہے، کوئی آدمی اینٹوں کے ساتھ دیوار بنا رہا ہے، اگر یہ سب پیچھے نماز پڑھ لے، خدا اس کو نماز کی توفیق دے دے، تو یہ رزق حلال جو یہ کماتا ہے اللہ ہاتھ کی محنت اور مشقت کا. یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میں اپنی محنت سے کماؤں. ان کے ہاتھ میں سونا لوہا نرم ہو گیا تھا، زرہ بنایا کرتے تھے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے رزق حلال کمانا، کہ بیان سے باہر ہے. تو یہ تو آپ کرتے ہی ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہو. ذرا اپنا ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات، ذرا اپنی ترتیب، اپنا گراف، جو چیزوں کو تم نے زندگی میں اوپر نیچے کیا ہوا ہے اس کی نبوی اور قرآنی جو ہے تنظیم اور ترتیب کو سیکھ لو.
قرآنی تنظیم اور ترتیب کو سیکھنے کے بعد تم سب سے اونچے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لو۔ اس کے بعد تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والوں کو رکھ لو، اور پھر ماں باپ کا درجہ ہے جو تمہیں محمد کا تعارف کراتے ہیں، محمد تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کی زیارت کراتے ہیں اور شریعت سکھلاتے ہیں، وہ اساتذہ ان کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ اور پھر ماں باپ ہیں کہ جن کا مقام بہت بلند ہے، کہ جن کی جوتیوں کے تلے، کہ جن کے قدموں تلے جنت ڈال دی جاتی ہے، پھر ان کا مقام رکھو، پھر اس کے مطابق جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے رکھی ہے، جو بھی اس کو تم اس کا مقام دو۔ تو لوگ بیوی بچوں کی وجہ سے اپنا دین تباہ کر لیتے ہیں، بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے شریعت کو توڑ دیتے ہیں، گویا کہ بیوی بچوں کی محبت کو شریعت کی حرمت پر غالب کر دیتے ہیں، اور گویا زبان حال سے اور قلب سے اس محبت کو جو انہیں شریعت یعنی شارع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اس محبت کو مغلوب کر دیتے ہیں، اور بچوں کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو بیٹا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقلی اعتبار سے بھی سوچی جا سکتی ہے، جو تو صرف عام فام بات ہے۔ دیکھو یہ تو ایسی چیز ہے کہ تم سے کوئی پوچھے کہ دیکھو میں یہ بدیہی چیز ہے، تم سے کوئی پوچھے کہ دیکھو وہ ایک میری اماں کی دور کی ایک کوئی سیکنڈ کزن ہے، دور سے بنتی ہے، تو کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ آ جاتی ہے، کیا وہ افضل ہے یا میری ماں؟ میرے لیے وہ افضل ہے یا میری ماں افضل ہے؟ تو لوگ کہیں گے یار تو کہاں پیدا ہوا ہے، کس علاقے میں تو رہتا ہے؟ اور تھانوی کہیں گے اس کو جواب ہی نہ دو، اور میرے دسی صاحب فرمائیں گے اس کو ہلکی سی چپٹ بھی مار دو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اب یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک طرف تمہاری بچے ہوں اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہیں کوئی مشقت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تم بچوں کی محبت کو حضور کی محبت کا غالب کر دو؟ صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کوئی بات ہے بیٹا کہ ایک طرف وہ تمہاری لاڈلی بیوی اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، تم بیوی کی محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترک کرتے ہوئے، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہوئے، حضور کی خواہش کو چھوڑتے ہوئے، بیوی کی خواہش کی اطاعت کرتے ہوئے چہرے پر سے داڑھی کٹوا لو، اس وجہ سے کہ میری بیوی کی یہ ڈیزائر ہے۔ ہم کہتے ہیں بیوی کی ڈیزائر اور اس کی خواہش کو پورا کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن جب تم بیوی کی خواہش کو پورا کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو توڑ رہے ہو۔ تو تم دونوں کے اندر جب تقابل میں آ جاؤ گے تو اس وقت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیوی کی محبت پر غالب کرنا پڑے گا۔ بیوی کی محبت کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے، اس پر غالب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بس اس طریقے کو آپ درست کر لیجیے اور زندگی اس طریقے سے گزاریے۔ جب آپ زندگی اس طریقے سے گزاریں گے تو ترتیب ٹھیک ہو جائے گی، اور کیا اس کو بولتے ہیں، ہرارکی لفظ بولتے ہیں، ہرارکی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا آرگینوگرام ٹھیک ہو جائے گا، آپ پراپر چینل تک اللہ تک پہنچیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تک آنے کے سارے چینل کلوز کر دیے، سارے راستے اپنے تک آنے کے بند کر دیے، اور فقط ایک راستہ کھلا ہے۔ اب کرسچینٹی سے، اب یہودیت سے، اب کسی اور مذہب کے جو چلے پرانی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے اور معطل ہو گئے اور منسوخ ہو گئے، اب ان کے کسی طریقے سے بائبل سے نہیں، زبور سے نہیں، اب قرآن سے تم اللہ تک پہنچو گے۔ وہ سارے راستے متروک ہو گئے اور کلوز ہو گئے، اور ایک بیٹا عمارت کو 10 راستے جاتے ہوں،
اور جو عمارت کا جو آنر ہو وہ 9 راستوں کو بند کر دے، 9 ڈورز کلوز کر دے، 9 ڈور کلوز کر دے اور 1 ڈور کھول دے۔ اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے باب بند کر دیے اور ایک باب کھولا، اس کا کیا نام ہے؟ محمد رسول اللہ۔ محمد اس کا کیا نام ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے راستے اللہ رب العزت نے بند کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے۔ تو بس یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ہمارے ایک آس کے ساتھی نے اسی طریقے سے وقت گزارا ہے کہ اس کا نام حنیف گارڈ ہے۔ اس نے صرف ہمارے امر کو سامنے رکھ کر، ہمارے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہے، اور اس نے کسی خواہش کو نہیں دیکھا، اور اس نے صرف یہ دیکھا کہ آس کے اندر اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑا رہا دھوپ میں بھی اور بارشوں میں بھی اور مشقت کے اندر رہا، جو اسے کہا گیا اس نے عمل کیا۔ اس نے حقیقت میں غلامی اختیار کر لی ڈاکٹر شاہد اویس کی۔ تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے وفادار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے اور ان کو زندگی میں برکت نصیب فرما دے۔ تو جو لوگ وفادار ہوتے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی ویلیو ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے چونکہ بات اپنے کابر سے سنی تھی، تو اس کی وجہ سے آدمی کو ذرا حوصلہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وجہ فضیلت دوسرے صحابہ پر ہے، عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، فقط وفاداری اور جذبہ تقلید کی وجہ سے۔ تقلید ایسی تھی کہ جس کی مثل کوئی نہیں تھا، وفاداری ایسی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بیٹا نا کہ خدا نہ خواستہ کہ باقی اصحاب رسول میں نہیں، بیٹا ایک چیز میں سیویرٹی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب عشق کی شدت دیکھو، ایک تو شمس الدین تبریزی میں بھی تھی کہ جو ان کے سامنے آتا تھا تو عشق کی آگ سے اس کا قلب جل جاتا تھا اور اس کا قلب روشن ہو جاتا تھا۔ اور ایک وہ بھی عشق کی آگ تھی کہ جس بہاؤالدین زکریا نے یہ شعر سنا جب وہ سما میں شعر پڑھا جا رہا تھا، دوست سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، چیخ ماری دل پھٹ گیا، وفات ہو گئی۔ ایک وہ بھی عشق کی حالت ہے امیر کے خسرو، جب وہ کھڑا ہوا لے کے فقیر گزرا تو پہچان لیا کہ یہ میرے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، تو کہیں گے کہ یار دے دو دے دو دے دو، کتنے کو دو گے؟ اس نے کہا، جو مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا 20 لاکھ کے دوں گا۔ تو اس کے بعد لے لی حضرت نے امیر کے خسرو، اور پھر شدت محبت کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ تو ابھی پہنچے ہی تھے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خسرو بڑے سستے مل گئے ہیں۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد ہسٹری میں ہم نے پڑھا، میرا ہسٹری کا پروفیسر مجھے بتاتا تھا کہ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ بے حال ہو جاتے تھے۔ اور صرف 6 ماہ گزار سکے اور وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کتنے عرصہ یاد رہی؟ جی کچھ یاد ہے، 6 ماہ یا 3 ماہ یاد رہی، پھر وہ دنیا میں چلی گئی۔ تو محبت کی شدت ہوتی ہے، تو یہ شدت محبت اور شدت وفاداری اور تقلید کا جذبہ۔ تقلید میں یہاں مطلب ہے بالکل اپنی مرضی کو ختم کر کے ان کی مرضی کے مطابق چلنا، اور پھر اللہ رب العزت ان کو ان کا منشا اور اس کی حکمت بھی کھول دیتے ہیں۔ جب آپ تقلید کرتے ہیں تو شروع میں نہیں، بعد میں اللہ کھول دیتے، انعام کے طور پہ لازم نہیں ہے۔ وہ جتنا جذبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا وہ کسی اور انسان میں نہیں پایا جاتا۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ بدری صحابہ سے وفاداری تو دیکھی گئی تھی،
جب وفاداری ان کی کمال تک پہنچ گئی تو اللہ جل شانہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امتحان، بقیہ زندگی کے امتحان کے لیے آزاد کر دیا. اور بعضوں کی وفاداری اس درجے میں تھی کہ ان کو عشرہ مبشرہ دنیا میں ہی ان 10 کو جنت کی زیارت دے کے ان کو کہا گیا تمہارے اعمال ہمارے یہاں قبول ہیں، آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے اللہ رب العزت تم ہماری منشا کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو بس میں اتنا عرض کروں گا. میرے آج کے لیکچر کا لباب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے پر، کس پر پہلے بتائیے، باپ باپ پر، پھر بیٹوں پر، پھر بھائیوں پر، پھر بیٹیوں پر، پھر برادری کے لوگ پر، پھر مال پر، پھر تجارتوں پر، پھر گھروں پر، اور جتنی بھی اشیاء ہیں تمام پر حضور کی محبت کو غالب کرتے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله جزا اللہ یا اللہ رب العزت معاف کر دیجیے. اللہ رب العزت ہمارے تمام ساتھیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کسی کو بھی رد نہ فرمائیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے. سب کے قلوب میں ہدایت کرنے والا یا اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین ہیں ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرمائے. جس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.